آج ہم پاکستان کے آئین کے ان اوراق کو پلٹنے جا رہے ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ عوام کی نمائندگی کا حق آخر کس کو ملنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مجلس شورا یعنی ہماری پارلیمنٹ کا رکن بننے کے لیے آئین نے کیا معیار مقرر کیا ہے، اور یہ صرف کوئی نوکری کی شرائط نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا فلسفہ ہے کہ ایک عوامی نمائندے کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے آئین پاکستان کے 3 بہت اہم آرٹیکلز کے اقتباسات ہیں، آرٹیکل 62، 63 اور 63A۔ ہمارا مشن ان قانونی الفاظ کے پیچھے چھپے تصور کو سمجھنا ہے، یعنی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو کسی کو اہل بناتی ہیں، وہ کون سی غلطیاں ہیں جو کسی کا سیاسی کیریئر ختم کر سکتی ہے، اور پارٹی سے وفاداری کی قیمت کیا ہے۔ اور یہ سفر بہت دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ آرٹیکل صرف عمر یا شہریت جیسی آپ کہہ لیں کہ خشک تفصیلات پر ختم نہیں ہوتے۔ ان میں تو امیدوار کے کردار، اس کی اخلاقیات، مالی معاملات اور پھر سیاسی وفاداری پر اتنی گہری اور بعض اوقات متنازع شرائط ہیں کہ یہ آئین کے مطابق ایک مثالی قانون ساز کا مکمل خاکہ پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مثالی نمائندہ کیسا دکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس خاکے کا پہلا حصہ ہے پارلیمنٹ میں داخلے کا دروازہ، یعنی آرٹیکل 62 جو اہلیت کا معیار طے کرتا ہے۔ چلیں بنیادی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ بنیادی شرائط بہت سیدھی سادی ہیں۔ امیدوار کا پاکستانی شہری ہونا لازمی ہے۔ عمر کی حد قومی اسمبلی کے لیے کم از کم 25 سال اور سینٹ کے لیے 30 سال ہے۔ اچھا۔ اور خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ امیدوار کا ووٹ اسی صوبے میں رجسٹرڈ ہو جہاں سے وہ رکن بننا چاہتی ہیں، تاکہ نمائندگی مقامی ہو۔ یہ تو ہو گئیں تکنیکی باتیں، لیکن یہاں سے معاملہ بہت زیادہ دلچسپ اور گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آئین کردار اور اخلاقیات کی بات کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ جی، یہیں سے آئین کا اصل فلسفہ سامنے آتا ہے۔ آرٹیکل 62 کہتا ہے کہ امیدوار کا اچھے کردار کا مالک ہونا ضروری ہے اور وہ اسلامی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے کے طور پر مشہور نہ ہو۔ اسے اسلامی تعلیمات کا مناسب علم ہو، وہ فرائض کی پابندی کرتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہو۔ یہ بہت ذاتی اور مذہبی نوعیت کی شرائط ہیں۔ اور پھر وہ 2 الفاظ آتے ہیں جن پر پاکستان کی سیاست میں بھونچال آ چکے ہیں، صادق اور امین۔ آئین کہتا ہے کہ امیدوار کا سمجھدار، نیک، راست باز یعنی صادق اور ایماندار یعنی امین ہونا بھی ضروری ہے، اور کسی عدالت نے اس کے برعکس کوئی فیصلہ نہ دیا ہو۔ یہ صرف کتابی باتیں تو نہیں لگتی؟ بالکل نہیں، یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ صادق اور امین کے یہی الفاظ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی فیصلوں میں سے ایک کی بنیاد بنے، جب سپریم کورٹ نے انہی الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے ایک وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا تھا۔ اوہ اچھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آئینی الفاظ کتنی حقیقی اور بعض اوقات آپ کہہ لیں کہ تباہ کن طاقت رکھتے ہیں۔ یہ محض اخلاقی نصیحتیں نہیں، بلکہ قانون کا وہ حصہ ہیں جو حکومتیں گرا سکتی ہیں۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی آئین صرف یہ نہیں دیکھ رہا کہ کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا، بلکہ یہ بھی پرکھ رہا ہے کہ کیا وہ اخلاقی طور پر اس عہدے کا اہل ہے۔ لیکن یہ معیار تو بہت موضوعی ہے، مطلب سبجیکٹو ہے۔ اچھا کردار یا نیک ہونے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ کیا اس سے ان شرائط کے غلط استعمال کا خطرہ پیدا نہیں ہوتا؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے۔ یہی ان شرائط پر سب سے بڑی تنقید ہے۔ ان کی تشریح عدالتیں کرتی ہیں، اور چونکہ یہ الفاظ واضح طور پر ڈیفائن نہیں ہیں، اس لیے ان کی تشریح وقت اور حالات کے ساتھ بدل سکتی ہے۔ صحیح۔ آئین سازوں کا مقصد شاید یہ تھا کہ عوامی نمائندے اعلیٰ ترین اخلاقی معیار پر پورے اتریں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ شقیں سیاسی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال ہوتی رہی ہیں۔ ویسے غیر مسلم امیدواروں کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ کیا ان پر بھی اسلامی تعلیمات والی شرط لاگو ہوتی ہے؟ نہیں، یہاں آئین ایک منصفانہ استثناء دیتا ہے۔ غیر مسلم امیدواروں کے لیے اسلامی تعلیمات اور فرائض والی شرائط لاگو نہیں ہوتی، لیکن ان کا اچھی اخلاقی شہرت کا حامل ہونا اب بھی ضروری ہے۔ یعنی اخلاقی معیار سب کے لیے ہے، چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ تو پارلیمنٹ میں داخلے کے لیے آئین نے بہت اونچا اخلاقی معیار مقرر کیا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنا مشکل اندر آنا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ آسان باہر نکلنا ہے۔ آرٹیکل 63 دراصل ان بارودی سرنگوں کی فہرست ہے جن پر پاؤں پڑتے ہی کسی کا سیاسی کیریئر ختم ہو سکتا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔
آرٹیکل 63 واقعی ایک مائن فیلڈ ہے۔ اس میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کسی بھی رکن کو فوری طور پر نااہل کر سکتی ہیں۔ کچھ تو بہت واضح ہیں، جیسے اگر کوئی عدالت کسی کو دماغی طور پر غیر صحت مند قرار دے ٹھیک ہے۔ یا وہ دیوالیہ ہو جائے یا پھر پاکستان کی شہریت چھوڑ کر کسی اور ملک کی شہریت اختیار کر لے، یہ تو ریاست سے وفاداری کا بنیادی تقاضا ہے۔ اور مفادات کے ٹکراؤ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے بارے میں بھی کچھ اصول ہیں؟ جی، کوئی بھی شخص جو حکومت کے تحت کوئی منافع بخش عہدہ رکھتا ہو وہ پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے کا استعمال ذاتی فائدے کے لیے نہ کر سکے۔ اچھا۔ اسی طرح کسی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے میں ملازمت کرنے والا شخص بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا جب تک کہ اسے نوکری چھوڑے کم از کم 2 سال نہ ہو گئے ہوں۔ یہ ایک کولنگ آف پیریڈ ہے تاکہ وہ اپنے پرانے اثر و رسوخ کا استعمال نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ سب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس فہرست میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو بہت ہی غیر متوقع ہیں۔ مثلاً قرضوں کے بارے میں ایک شق ہے۔ ہاں، اور یہ بہت مخصوص ہے۔ اگر کسی شخص یا اس کے خاندان نے کسی بینک سے 20 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کا قرض لیا ہو اور مقررہ تاریخ کے 1 سال بعد تک واپس نہ کیا ہو، یا اس سے بھی اہم اگر قرض معاف کروا لیا ہو، تو وہ شخص نااہل ہو جائے گا۔ اوہ! اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ جو شخص اپنے ذاتی مالی معاملات میں ذمہ دار نہیں، اسے ملک کے کروڑوں اربوں روپے کے معاملات کیسے سونپے جا سکتے ہیں؟ 1 منٹ، 10,000 روپے کے یوٹیلیٹی بل پر نااہلی؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ آرٹیکل 63 کہتا ہے کہ اگر نامزدگی فارم جمع کرواتے وقت امیدوار یا اس کے اہل خانہ پر 10,000 روپے سے زائد کے یوٹیلیٹی بلز یعنی بجلی، گیس، پانی یا فون 6 ماہ سے زائد عرصے سے واجب الادا ہوں تو وہ نااہل ہے۔ مطلب اگر آپ نے اپنا فون کا بل وقت پر ادا نہیں کیا تو آپ پارلیمنٹ کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ جی، بظاہر یہ ایک بہت چھوٹی سی شرط لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا اصول ہے۔ یہ شہری ذمہ داری کا ایک پیمانہ مقرر کرتی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ جو شخص اپنی چھوٹی چھوٹی شہری ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا، وہ عوام کی نمائندگی کی بڑی ذمہ داری کیسے نبھائے گا؟ ایک طرف تو یہ شہری ذمہ داری کا ایک اچھا پیمانہ لگتا ہے، لیکن دوسری طرف کیا 10,000 روپے کی رقم کچھ زیادہ ہی کم نہیں؟ ایسا نہیں لگتا کہ اسے سیاسی مخالفین کو تکنیکی بنیادوں پر تنگ کرنے کے لیے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی کسی کے خلاف ایک چھوٹا سا بل نکلوا کر اسے الیکشن سے باہر کروا سکتا ہے۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ اس شک کے غلط استعمال کا امکان موجود ہے، اور کئی بار امیدواروں کو آخری لمحات میں بھاگ دوڑ کر کے اپنے بل جمع کروانے پڑتے ہیں۔ لیکن آئین کا مقصد یہاں نیت کو دیکھنا ہے۔ وہ ایک ایسا نمائندہ چاہتا ہے جو ہر لحاظ سے قانون کی پابندی کرتا ہو، صحیح۔ چاہے معاملہ ملک کی سلامتی کا ہو یا اپنے گھر کے بجلی کے بل کا۔ اور پھر سزاؤں کی بات آتی ہے، جہاں معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ جی، اگر کسی شخص کو پاکستان کے نظریے یا اس کی سالمیت کے خلاف کام کرنے پر سزا ہوئی ہو تو وہ رہائی کے بعد 5 سال تک نااہل رہے گا۔ اسی طرح اخلاقی گراوٹ پر مبنی کسی جرم میں اگر کم از کم 2 سال قید ہوئی ہو تب بھی 5 سال کی پابندی ہے۔ اچھا۔ اور اگر کسی کو بدعنوانی کی بنیاد پر سرکاری نوکری سے نکالا گیا ہو تو وہ بھی 5 سال کے لیے نااہل ہو جاتا ہے۔ یہ تمام شکیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ قانون سازوں کا ماضی صاف ہو۔ تو اگر ہم ان دونوں آرٹیکلز کو ملا کر دیکھیں تو ایک عجیب تصویر بنتی ہے۔ ایک طرف آرٹیکل 62 ہے جو صادق اور آمین جیسے بلند اخلاقی معیار قائم کرتا ہے، اور دوسری طرف آرٹیکل 63 ہے جو 10,000 روپے کے بل کی ادائیگی جیسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی پکڑ کرتا ہے۔ آئین ایک سپر مین قسم کے کردار کی تلاش میں لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ سپر مین نہ صرف اخلاقی طور پر پاک صاف ہو اور مالی طور پر ذمہ دار ہو، بلکہ اسے ایک اور امتحان بھی پاس کرنا ہوتا ہے، اپنی سیاسی جماعت سے وفاداری کا امتحان۔ اور یہاں آرٹیکل 63A سامنے آتا ہے۔ اچھا، تو آپ نے اخلاقی امتحان پاس کر لیا، آپ نے مالی اور قانونی بارودی سرنگوں سے بھی خود کو بچا لیا، اور آپ منتخب ہو کر پارلیمنٹ پہنچ گئیں، لیکن اب آپ کو اپنی پارٹی کی بات بھی ماننی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس سے تو عام طور پر فلو کراسنگ یا انحراف کا قانون کہا جاتا ہے، ٹھیک؟ جی، آرٹیکل 63A کا مقصد سیاسی استحکام کو یقینی بنانا اور ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے۔
یہ ان ارکان کے بارے میں ہے جو ایک پارٹی کے ٹکٹ پر عوام کا ووٹ لے کر منتخب ہوتے ہیں اور پھر ذاتی مفاد کے لیے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں، جس سے حکومتیں غیر مستحکم ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو آئین کے مطابق انحراف یا ڈیفیکشن کیا ہے؟ کون سے کام کرنے پر کسی کو منحرف قرار دیا جا سکتا ہے؟ آئین نے اس کی 2 بڑی صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بہت واضح ہے، اگر کوئی رکن اپنی سیاسی جماعت کی رکنیت سے خود ہی استعفیٰ دے دے یا کسی دوسری پارلیمنٹری پارٹی میں شامل ہو جائے۔ اور دوسری صورت زیادہ اہم اور ٹیکنیکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر وہ اپنی پارٹی کی ہدایات کے خلاف ووٹ دے یا ووٹنگ سے غیر حاضر رہیں۔ اچھا، ہر ووٹ پر؟ نہیں، ہر ووٹ پر نہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ آئین نے اسے صرف 3 مخصوص اور انتہائی اہم مواقع تک محدود رکھا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف 3 مواقع ہیں، یہ تو بہت محدود ہے۔ مجھے لگا تھا کہ ہر اہم ووٹ پر پارٹی لائن فالو کرنی ہوتی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ آئین ارکان کو باقی تمام معاملات پر اپنی رائے اور ضمیر کے مطابق ووٹ دینے کی آزادی دیتا ہے۔ آپ نے اس قانون کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ آئین ہر معاملے پر ارکان کو پارٹی کا پابند نہیں کرتا۔ اس نے صرف 3 انتہائی اہم مواقع کا تعین کیا ہے جہاں پارٹی ڈسپلن لازمی ہے۔ پہلا، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا انتخاب۔ دوسرا، اعتماد یا عدم اعتماد کا ووٹ۔ اور تیسرا کوئی منی بل یعنی بجٹ یا آئینی ترمیمی بل۔ ان کے علاوہ باقی تمام قانون سازی پر ایک رکن نظریاتی طور پر اپنی پارٹی سے مختلف رائے رکھ سکتا ہے اور اس پر اسے نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک طرح کا توازن ہے، ایک طرف پارٹی ڈسپلن تاکہ حکومتیں مستحکم رہیں، اور دوسری طرف رکن کی انفرادی آزادی تاکہ وہ صرف ایک ربڑ سٹیمپ بن کر نہ رہ جائے۔ بالکل، یہ قانون سیاسی استحکام اور جمہوری نمائندگی کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی رکن ان 3 اہم مواقع پر پارٹی کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پارٹی کا سربراہ ایک طریقہ کار کے تحت اسے منحرف قرار دے سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے اور اگر تصدیق ہو جائے تو اس رکن کی نشست حالی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم نے پارلیمنٹ کی رکنیت کے 3 اہم ستونوں کا جائزہ لیا۔ پہلے آرٹیکل 62 جو اہلیت کا ایک انتہائی بلند اخلاقی اور مذہبی معیار مقرر کرتا ہے۔ پھر آرٹیکل 63 جو نااہلی کی وجوہات کی ایک لمبی اور تفصیلی فہرست پیش کرتا ہے، جس میں بڑی مجرمانہ سزاؤں سے لے کر چھوٹے مالی معاملات تک سب کچھ شامل ہے۔ اور آخر میں آرٹیکل 63A جو سیاسی وفاداری کو قانونی شکل دیتا ہے تاکہ پارلیمانی نظام میں استحکام رہے۔ جی، اور اگر ان سب کو ملا کر دیکھا جائے تو آئین ایک خاص قسم کے قانون ساز کا تصور پیش کرتا ہے۔ ایک ایسا فرد جو نہ صرف عمر اور شہریت کی بنیادی شرائط پوری کرتا ہو بلکہ اخلاقی طور پر مضبوط، مالی طور پر ذمہ دار، ریاست کے نظریے سے وفادار اور اپنی جماعت کے اندر نظم و ضبط کا پابند ہو۔ یہ تو بہت ہی بلند معیار ہے۔ جی، اور شاید اسی لیے اس پر ہمیشہ بحث جاری رہتی ہے کہ کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے بھی یا نہیں۔ آخر میں ایک سوچ طلب سوال، ان تمام قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اہلیت کے لیے صادق اور امین جیسے اخلاقی معیار بھی مقرر کرتے ہیں اور دوسری طرف مالی دیانتداری اور پارٹی سے وفاداری پر بھی اتنا ہی زور دیتے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مثالی عوامی نمائندے کی تعریف میں آئین کے نزدیک سب سے اہم خصوصیت کیا ہے؟ اس کا ذاتی کردار، اس کی قانونی اور مالی قابلیت، یا پھر اس کی سیاسی وفاداری؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.